غور سے سن لو کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیارے کلمے کو بدنام کرنے والے ہو، نہ کہ احمدی۔ اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو خدا کے حضور رو اور فریاد کرو کہ اللہ تمہارے لیے یہ نشان ظاہر کرے۔ لیکن یاد رکھو کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے اس فرستادے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے خلاف دعائیں اور نعرے بھی ہوا میں اڑ جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام مخالفین کو یہ کھلا چیلنج دیا ہے کہ میرے پر بد دعائیں خدا تعالیٰ کبھی نہیں سنے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں محض نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی تینت ہے تو خیر، آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ و زاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیا ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اس کے دل پر پڑتی ہے،